السلام علیکم ناظرین، رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ جس دل میں بغض ہو، نفرت ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، دل کو صاف کر لو۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو دی جاتی ہے، یہ دنیا کی اصل گندگی ہے، تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، دل پر غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پر گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں گندگی آتی ہے۔ ہمارا دل ایک آنگن ہے، اس میں بغض، حسد، نفرت اور نہ جانے کیسے کیسے نفرتیں آ گئی ہے اور آتی رہیں گی۔ ناظرین، ہم صرف ایک کام کریں، جھاڑو پکڑ لے کہ یا اللہ، معاملہ آپ سے رکھنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے غیبت کی، یا اللہ تیرے سپرد میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے اپنے دل کو صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفل والے، تہجد والے، حج والے، عمرے والے اس کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، تہجد پڑھنے والے بے شمار ہے، حج کرنے والے بے شمار ہے، عمرہ کرنے والے بے شمار ہے، علماء بے شمار ہے، حافظ قرآن بے شمار ہے، لیکن اس دل کو صاف کرنے والے لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ مشکل کام ہے، ہم یہ کام سیکھ لے، دل کو صاف کر لو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا نا۔ جس دل میں بغض بھرا ہوا ہے، جس دل میں حسد بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہو، کینہ بھرا ہوا ہو، اس میں تو علم کے کرن بھی نہیں آئیں گی۔ دل تو ہمارا اندھا ہو چکا ہے، اس کو صاف کرے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے جو صحابی آئیں گے وہ جنتی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا تھا، داڑھی پانی سے تر تھی۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا، اس دروازے سے جنتی صحابی آئیں گے، پھر وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح فرمایا، پھر وہی صحابی آئے۔ وہی ایک صحابی نے 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ صحابہ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن عمرو تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ تینوں دن انہی کو جنت کی بشارت ملے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو ان کے پاس گئے اور کہا، چچا، میرے ابا مجھ سے ناراض ہے، کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب رات ہوتے ہی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر لیٹ کر انہیں دیکھتے رہے کہ چچا کیا کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے عشاء کی نماز پڑھی اور تکیے پر سر رکھ کر سو گئے اور فجر کے وقت اٹھے۔ حضرت عبداللہ حیران ہوئے۔ تینوں دن حضرت عبداللہ نے یہی عمل دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ انہیں جنت کی خوشخبری کس عمل پر دی گئی۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ نے کہا کہ چچا، میرے والد مجھ سے ناراض نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے تینوں دن آپ کو جنت کی بشارت دی، تو میں آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ جانے لگے تو بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں کہ میرے دل میں کسی انسان کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا، ہاں یہی ہے، یہی وجہ ہے جنت کی بشارت ملنے کی۔ ناظرین، اگر دنیا میں جنتی بننا ہے تو دل کو صاف رکھو، رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے۔ اللہ ہمارے دلوں میں رمضان کا نور اتارے، آمین۔